یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہم اور آپ ادا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے بندے جو یہ عبادت کرتے ہیں، جو نیک کام کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اسے رمضان المبارک میں ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ان مقدس راتوں میں جو بندہ قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شروع والے 10 راتوں میں عبادت کرنا بندے کو وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں عطا فرماتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ صرف جانور کے حلقوم پر چھری چلا دینے کا نام جو ہے یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی اخلاص، خوش دلی اور نیک نیتی بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر صاحب استطاعت پر، ہر مالک نصاب پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مالیت سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے، ہر اس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ حسن نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ یوں نہ سمجھیں کہ یہ قربانی صرف اور صرف امت محمدیہ پر ہی لازم و ضروری تھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ شروع دنیا سے یہ معمول رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی قربانی یہ ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پیش کی تھی۔ ہاں، ان قربانیوں کا طریقہ الگ تھا۔ اس وقت جو قربانی بارگاہ اللہ میں قبول ہو جایا کرتی تھی، اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی اور جو ہے اس کی قربانی کو جو ہے وہ اچک لیا کرتی تھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ قربانی شروع دنیا سے جو ہے اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ اور پھر مزید اس کو تقویت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے، اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی پیش کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر جو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں کس کس طریقے کے جو ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جو ہے عجیب عجیب سے طرائق جو ہے جنم لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انداز، جو طور، جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہم قربانی کریں، اور جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اس ذبیحہ
ذبیحے کو، گوشت کو تقسیم کرنے کا اور اس کے کھانے کا جو ہے ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اس قربانی کے گوشت کو جو ہے تقسیم کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اسے ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ آپ دیکھیے گا تو پوری دنیا کو جس نے صفائی اور پاکیزگی کا درس دیا ہے، اس دھرم اور اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ مواقع آتے ہیں تو ہماری سماج اور ہماری معاشرے سے جو ہے قربانی کے دنوں میں کس انداز سے قربانی کرنے والے کرتے ہیں، کس انداز سے جو ہے جانوروں کا وہ عضو، وہ حصہ، وہ گوشت جس کو اسلام نے کھانے سے انکار فرمایا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے روڈوں پر اور کس طریقے سے ہم جو ہے گلیوں میں، کھیتوں میں ادھر ادھر جو ہے پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صفائی کو، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو ہے صفائی کے تعلق سے، پاکیزگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرو، صفائی اختیار کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مقدس دن ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ان دنوں میں ہم اور آپ جو اللہ کے رضا کے لیے جو ہے قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ مطلب یہ کہ جگہ بھی ایسی ہو کہ آپ کے قربانی کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جب آپ قربانی کر چکے تو اس کا خون خبردار کبھی بھی جو ہے اسے نالیوں میں اور جو ہے ادھر ادھر جو ہے راستوں میں، گلیوں میں نہ بہائیں، بلکہ اسلام آپ کو صفائی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جگہ وہ ہو کہ نہ وہ گلی ہو، نہ وہ چورستہ ہو، نہ کوئی کھلا میدان ہو، بلکہ ایک ایسی جو ہے جگہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی گزرنے والا گزرے تو پھر آپ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کے جو ہے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری ذات اور تمہارے بات سے جو ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حالات کیسے ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم قربانی یقیناً خوش دلی کے ساتھ کریں اور ایسی جگہ میں کریں جیسی جگہ جو جگہ جو ہے قربانی کے مناسب ہو، اور اس کے جو فضلات ہیں، اس کے جو آتے ہیں، اس کی جو عطریاں ہیں، وہ حصہ جس کو اسلام نے کھانے سے منع فرمایا ان کو ادھر ادھر خدا کے لیے نہ پھینکیں، بلکہ ان کو اکٹھا کر کے آپ ایک گڈھا کر کے جو ہے اس میں آپ اسے ڈال دیں اور اس کو دفن کر دیں۔ اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کسی کو صرف خالی تکلیف پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی، بلکہ جب ان فضلات کو آپ ادھر ادھر پھینکیں گے تو جانتے ہیں کہ اس سے تعفن اور اس سے بیماریاں بھی جو ہے سماج میں اور پورے شہر اور پورے علاقے میں جو ہے بیماریاں بھی جو ہے جنم لیں گی، بیماریاں بھی پیدا ہوں گی۔ تو اسلام ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ ان مقدس دن میں خوش دلی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کریں گے، اور اس کے جو فضلات ہیں ان کو ہم زمین میں دفن کریں گے۔ اور عام طور پر ہم قربانی کرنے کے بعد جو ہے گوشت کا ذخیرہ کر لیتے گھروں میں، اور نہ جانے کتنے دنوں تک کھاتے ہیں پیتے ہیں اسے۔ تو اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، اس لیے کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے پڑوس میں اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ایمان والے بھائیوں میں کچھ غریب بھی ہیں، کچھ مسکین بھی ہیں، غربا مساکین بھی ہیں، ہر طریقے کے لوگ جو ہے ہمارے سماج میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے اسی لیے فرمایا اس کا 3 حصہ کرو، ہے نا؟ 3 حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ تم خود اور اپنے عزیزوں کو کھلاؤ، سمجھ
اور ایک حصہ جو ہے اس سے جو ہے تم اپنے دوست و احباب کو کھلاؤ، اور ایک حصہ جو ہے اس کا وہ تمہارے جو غریب اور مسکین اور غربا فقراء جو تمہارے درمیان میں رہ رہے ہیں، تم ان تک بھی جو ہے وہ حصہ جو ہے پہنچانے کی کوشش کرو۔ لہٰذا اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آپ آج کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی جو ہے جانکار سے پوچھیں گے کہ زیادہ دن تک گوشت رکھ کر کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے نا۔ لہٰذا اس گوشت کو اس وقت تک کھا کر کے ختم کر دینا چاہیے جب تک کہ جو ہے اس گوشت کے اندر اس کی لذت اور اس کی کشش باقی ہو، اور اس گوشت کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ جو ہے جس کا حق ہے ان تک ہمیں اور آپ کو جو ہے پہنچانا چاہیے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے ان مقدس دنوں میں جو ہے ہم ان چیزوں کا جو ہے خیال کریں گے، اور خیال کرتے ہوئے ہم اپنی قربانیوں کو بھی جو ہے ایسی جگہ کریں گے جس سے کسی بھی بندہ خدا کا دل نہ دکھے، اور ہم ان کے تمام فضلات کو ہم ادھر ادھر گلیوں میں، چوراہوں میں، نالی اور گڈھوں میں جو ہے نہ پھینکیں گے، بلکہ جو ہے ہم ان تمام کو اکٹھا کر کے جو ہے زمین میں گڈھا کر کے ہم اسے دفن کر دیں گے، نہ تاکہ جو ہے اس سے جو ہے نہ کسی کو تکلیف ہو اور نہ سماج میں کسی قسم کی کوئی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک پرفتن دور ہے، ہر طریقے سے لوگوں کی نگاہیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، غلطی نہ ہونے کے بعد بھی ہماری اور آپ کی غلطی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا اگر وہ خود سے قربانی کرے گی تو یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں، سالوں سال پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بندے خدا کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جس پر قربانی جو ہے لازم اور واجب ہے، اس سے چاہیے کہ جو ہے وہ ان دعاؤں کو جو ہے سیکھے، اور سیکھ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر کے جو ہے زیادہ فضیلت کا وہ حامل بنے، کہ بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، بیٹی قربانی جب ہو تو تم اس جانور کے پاس موجود رہا کرو، اس لیے کہ جب قربانی ہوتی ہے اور قربانی ہونے کے بعد جب قربانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرنے بھی ابھی نہیں پاتا ہے کہ مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں، بیٹی جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اور اس جانور کا جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے والا ہوتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے پروردگار عالم اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو ایک درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیا کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو گھر میں کسی کے بھی نام سے آپ کریں، آپ اپنی ماں کے نام سے کریں، اپنے باپ کے نام سے کریں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بھتیجی کے نام سے کریں تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ رہ سکتی ہے، لیکن اگر ایک غیر محرم شخص سے اگر آپ قربانی کروائیں گے تو یہ چیزیں پھر وہاں میسر نہیں آئیں گی، پھر اسے پردے میں رہنا پڑے گا۔ اور ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ جب قربانی ہو تو بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہو رہی ہو وہ وہاں پاس موجود رہے، اور قربانی کرنے سے پہلے جو ہے چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اس چیز کا خیال ہو کہ پہلے جانور کو اچھی طریقے سے جو ہے ہم اس سے بہترین طریقے سے چارہ پانی دیں۔ عام طور پر ہم جانوروں کے سامنے جو ہے ان ہتھیار کو جو ہے تیز کرتے ہیں جس کو وہ جانور دیکھا کرتے ہیں، اس کی بھی ممانعت کتاب میں آئی ہے کہ جانوروں کے سامنے جو ہے چھری نہ چمکائی جائے، پہلے سے جو ہے ان چھریوں کو تیز کر کے رکھ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جانور کو چارہ پانی کھلانے کے بعد جو ہے اسے قربان گاہ پر لایا جائے، ان جگہوں پر لایا جائے جہاں آپ کو قربانی کرنی ہے، اور وہاں لانے کے بعد جو ہے اس کو بہترین طریقے سے لیٹائیں۔ لٹانے کا انداز یہ ہو کہ اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو، آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کرنے والے کا بھی رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو،
اور اس طریقے سے جو ہے اپنا داہنا پیر جو ہے اس کے جو ہے پہلو پر رکھ کر کے جو ہے تیز چھری کے ساتھ جو ہے اس کے حلقوم پر جو ہے اس چھری کو جو ہے آپ وہ دعائیں پڑھتے ہوئے جو ہے پھیر دیں اس طریقے سے۔ اور ضرورت کے سے زیادہ جو ہے چھری چلانا بھی جو ہے اس سے جو ہے اسلام نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا۔ 4 رگیں ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 4 رگیں اس میں ضروری ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ اگر آپ چھری چلاتے ہیں تو یہ جانور کو تکلیف دینا ہوا۔ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ چھری کو نہ۔ اب دیکھیے بعض لوگ جو ہے ذبح کرتے ہیں تو ایک دم آخر تک جو ہے ان ہڈیوں تک چھری کو پہنچاتے ہیں اور پھر ہڈی کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں پر ہمارا جو ہے ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، اور اس دلی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ہم قربانی کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے حصے لگانے کے بعد جو اس کا مستحق ہے اس تک جو ہے ہم ان گوشتوں کو جو ہے پہنچائیں، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول فرمائے، اور ان تمام چیزوں کا ثواب بھی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دیکھیے آپ سب کو معلوم ہے قربانی بھی کرنی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، اس لہٰذا جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ وقت مقررہ پر عیدگاہ شریف میں تشریف لائیں اور نماز عید الاضحیٰ ادا فرمائیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز موسم صحیح رہنے کی بنیاد پر عیدگاہ شریف میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت مقررہ پر پہنچ کر نماز عید الاضحیٰ ادا فرمائیں، اور نماز کے بعد پھر اپنی قربانیاں بھی جو ہے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔